یقیناً جو اس کا حق ادا کرتا ہے روزے کا، تو اللہ پاک خود اس کو اس کا انعام دیتے ہیں اور اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ آج اگر شہید ہے، اور جیسے مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ ہم یہ خوشی منانے کے قابل نہیں ہیں کہ جو کچھ غزہ اور فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ پورے روئے زمین پر جو مسلمانوں کا عرصہ یا تنگ کر دیا گیا ہے، اور دین متین کو، اسلام کو مٹانے کے لیے اغیار کے، کفار کے، مشرکین کے منصوبے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا ہے، پہلے انگریز کی غلامی میں تھے، اور اس کے بعد پھر جو غلامی ہے اس سے بھی بدتر ہے کہ بظاہر ہم آزاد ہیں لیکن حقیقتاً نام غلام ہیں۔ غلام کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی وقار نہیں ہوتا، اور پھر ہو مسلمان اور غلامی کو قبول کر لے، یہ مسلمان کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ہم کوئی اپنا رد عمل نہیں دیتے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب رد عمل بھی انسان دینا چھوڑ دے، جب زیاں کا، نقصان کا احساس مٹ جائے، تو پھر یہ سیاپا ہوتا ہے، یہ آخری حد ہوتی ہے کہ جہاں احساس بھی قوم سے ختم ہو جائے، امت سے ختم ہو جائے۔ آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، اس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ہمیں احساس ہی نہیں رہا کہ ہم کتنی مشکلات کا شکار ہیں، اور کتنا بدترین دور اسلام پہ آیا ہوا ہے۔ جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، جو ملک سے باہر ہو رہا ہے، جو پورے دنیا اسلام میں ہو رہا ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن کسی میں بھی وہ غیرت اسلامی نہیں ہے، وہ ایمان کی حرارت نہیں ہے۔ ہم نے غیر کا نظام اپنا رکھا ہے، اور ہم ہر معاملے میں ان کے مرہون منت رہتے ہیں۔ ہم ہر کام میں ان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم رہنمائی لیتے ہیں تو ان سے لیتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں تو ان سے مدد مانگتے ہیں۔ کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، مدد مانگیں تو اپنے اللہ اور رسول سے مانگیں، رہنمائی مانگیں تو اللہ اور رسول سے رہنمائی مانگیں، رہنمائی مانگیں تو شریعت محمدی ہمارے سامنے ہے، اپنی شریعت موجود ہے۔ لیکن نہ، وہ چیز ختم ہو گئی۔ اب تو شریعت کا نام لینا بھی عمومی طور پہ لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ جو غاصبانہ، ظالمانہ، سامراجی نظام ہے، اس نے ایک سوچ منتقل کر دی ہے، اور اس سوچ کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے رویے یکسر بدل گئے ہیں، مکمل طور پہ بدلے ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ ہم اپنے نشانات مٹا رہے ہیں، اپنے نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو
کھلے عام مٹا رہے ہیں، مٹا رکھا ہے، اور غیر کے طریقوں کو سینے سے لگا رکھا ہے، اور پھر بھی دعویٰ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ یہ عجیب تماشا ہے، دل بہت کڑتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے دار آتے ہیں اور اسلام کے بارے میں بڑے بڑے لچھن دیتے ہیں، لیکن جب ان کی سوچ اور ان کی عملی کردار کی طرف نظر اٹھتی ہے تو یقین مانیے گھن آتی ہے، ان سے گھن آتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ کافر نے انتہائی جان فشانی سے، محنت سے انہوں نے تحقیق کی ہے کہ مسلمانوں کو کیسے ختم کیا جائے، اسلام کو کیسے ختم کیا جائے، اور انہوں نے ہر کام بڑا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا، اور آج وہ اس کا ثمرہ ان کو مل رہا ہے، اس کا پھل آج وہ ان کو مل رہا ہے۔ وہ اپنے تمام تر مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم نے مکمل طور پہ وہ رویہ اختیار کر لیا ہے جو غلامانہ رویہ۔ ہماری اسمبلی ہو، ہمارے ادارے ہوں، ملک کو چلانے والے ہوں، ملک میں قانون نافذ کرنے والے ہوں، وہ مکمل طور پہ اغیار کے نرغے میں پاکستان کیا پورا دنیا اسلام۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اب پاکستان کی جب بات کرتے ہیں اس کا مطلب پوری دنیا اسلام ہوتا ہے۔ ایک واحد نظریاتی اسلامی ریاست ہے مدینہ پاک کے بعد، جب آج سے 1400 سال پہلے کی جو بات ہے وجود میں آئی، اس کے بعد اس دور میں پہلی نظریاتی اسلامی مملکت پاکستان وجود میں آیا دین کے لیے۔ وہ ریاست بھی دین کے لیے قائم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو نافذ کیا، پھر آپ کے صحابہ کرام نے نافذ کیا، اور ایک مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ، ایک نقشہ چھوڑ گئے، ایک راستہ چھوڑ گئے، بتا گئے کہ یہ ہے راستہ جس پہ ہم چلے ہیں، بعد میں تم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ لیکن ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، اور ہمیں تقسیم کر دیا گیا، مسلمانوں کو، پوری امت کو تقسیم کیا گیا۔ انہوں نے ہماری کمزوریوں کو پکڑا، اس پہ انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کہاں کہاں ہم ان کو ڈس سکتے ہیں، کہاں کہاں ان کو ہم کاٹ سکتے ہیں، کہاں کہاں ان کو برباد کر سکتے ہیں۔ اس تحقیق کے بعد پھر انہوں نے عملی طور پہ اس کے لیے اقدامات اٹھائے۔ مسلمان جو ہے وہ امت کا کانسیپٹ ہے کہ تمام مسلمان ایک ہیں، ایک فیملی ہے، ایک ہے، ان میں دوئی نہیں ہے۔ لیکن انگریز نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے سب سے پہلے عربوں پہ وار کیا۔ انہیں کہا کہ تم عرب ہو اور تم ترکوں کی غلامی کر رہے ہو، اور ترکوں کے خلاف عربوں کو بھڑکایا، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف کام کیا، اور اب چھوٹی چھوٹی راستوں میں انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، تقسیم در تقسیم۔ پھر مذہب پہ انہوں نے کام کیا، مذہب بھی انہوں نے فرقے بنائے، اور مختلف انہوں نے نئے نئے مذہب نکالے، جیسے مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، اور اس قسم کی اور بھی انہیں اپنی طرف سے بڑی کوششیں کی ہیں۔ اور پھر اسلام کا چہرہ، اصل چہرہ مسخ کرنے کے لیے انہوں نے جو کمزوریاں ہیں ہماری، ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علماء کو تقسیم کیا، مسلکوں میں بٹ گئے، اور جب امت تقسیم ہو گئی تو پھر ان کا کام آسان ہو گیا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ سب سے پہلے ان کی طاقت کو توڑا جائے، انہوں نے ہماری طاقت کو توڑ لیا، ہم ایک نہ رہے، ہم تقسیم ہو گئے، امت تقسیم ہو گئی، ہم گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ملکوں میں تقسیم ہو گئے،
ہر ایک اپنے ملک کی بات کرتا ہے، اب امت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم مسلمان سب ایک دیوار کی طرح ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے، مسلمان سارے ایک ہیں۔ اور ہمارے جو مختلف ہمارے جو رکن ہیں دین کے، وہ بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، اجتماعیت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ 5 ٹائم بھی ہم اکٹھی نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عید کا معاملہ ہوتا ہے، حج کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہر کام میں وہ مسلمان جو ہے انہیں اتحاد اور تنظیم کا سبق دیے، اکٹھے ہو جائیں۔ لیکن کافر نے یہ جانا، وہ ہماری اس طاقت سے خوف زدہ تھا کہ ان کو تقسیم کیسے کیا جائے، وہ ہماری اس قوت سے گھبراتا تھا، اور پھر انہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ پھر مذہب کے بارے میں جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی انہوں نے بڑے کمال و ہوشیاری کے ساتھ وہابیت کی بنیاد رکھی، اور پھر جو مسلک اہل سنت تھا، یہ مذہب یا دین ہمارا جو جماعت تھی، اس کو تقسیم کیا، اس میں گروہ بنا دیے، علماء کو علماء سے لڑا دیا، تو یہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہم جو ہیں اس تباہی کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس امت کو سنبھالنا، اس مسلمانوں کو سنبھالنا علماء کا کام۔ یہ ذمہ داری دین نے علماء کے کندھوں پہ رکھی ہے کہ علماء ہی وارث ہیں قوم کے اور امت کے۔ جب مصلح رسول کی وراثت کی بات کی جاتی ہے تو حقیقت میں یہ ہے کہ یہ امت کے وارث ہیں، صرف مسجد میں نماز پڑھانے کے وارث نہیں۔ پوری قوم، پوری ملت، پوری امت کے وارث ہیں، اور وہی تربیت کرتے ہیں امت کی، مسلمانوں کی، اور وہی ملک چلاتے ہیں، اور وہی حفاظت کرتے ہیں، ہماری دینی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور امت کی تربیت، تعلیم و تربیت بھی وہی کرتے ہیں۔ لیکن تماشا کیا ہے آپ کے سامنے کہ علماء کو ایک طبقہ بنا کر علماء طبقہ علیحدہ کر دیا گیا ہے، مسجدوں اور مدرسوں تک ان کو محدود کر دیا گیا ہے، اور وہ ہو گئے ہیں۔ اس میں قصور سارا ان کا نہیں ہے جنہوں نے ان کو مساجد یا مدرسوں میں مقید کیا ہے یا یہاں تک محدود کیا ہے، یہ خود بھی اس پہ راضی ہو گئے ہیں۔ یہ انگریز یہی چاہتا تھا، اپنی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس کے لیے لازم تھا کہ وہ ہمارے تعلیمی نظام کو تباہ کر دے۔ یہ اس کی ضرورت تھی، اس کے جو مقاصد تھے ان کی تکمیل کے لیے ہمارا نظام جو تھا تربیت کا، وہ انہوں نے پہلے تباہ کیا اور پھر اپنا نظام لے کر آئے، اور اب اس کو صدیاں گزر گئی ہیں تو انہوں نے کئی نسلیں آ کر چلی گئی ہیں، اور ہم بھی اس کا شکار ہیں۔ آج ہمارے بچے بھی، ہم جو کچھ ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنے ماضی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ جب کسی قوم پہ کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو اسے کمزور کرنے کے لیے، اس کو غلام بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا ماضی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ ہمارے ماضی سے رشتہ توڑ دیا گیا، ہمارے اسلاف سے ہمیں دور کر دیا گیا، ہماری تاریخ کو مسخ کیا گیا، اور ہم تک حقائق نہیں پہنچنے دیے گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اصل ہیروز کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہی کوئی نہیں ہیں، جنہوں نے امت کے لیے، دین کے لیے جو خدمات دی ہیں، ان ہیروز کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جنہوں نے امت کو نقصان دیا، اسلامی مسلمانوں کے اتحاد کو نقصان دیا، جو انگریزوں کے پٹھو تھے، جو انگریزوں کے گماشتے تھے،
جو انگریزوں کے وظیفہ خوار تھے، یہ ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہمیں کتابوں میں یہی پڑھایا جاتا رہا تھا کہ وہ بھی بر صغیر میں سر سید احمد خان کو ہیرو بنا کر پیش، ہم پڑھتے تھے، ہمیں پڑھایا جاتا تھا، اتاترک کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا تھا، لیکن یہ وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ ان کی سر سید کی تعلیم یہ تھی کہ جہاد واد چھوڑو۔ انگریز نے ان کی یہ سوچ دی تھی کہ مسلمانوں کیونکہ ان کی بات مانی جاتی تھی کہ مسلمانوں کو جہاد سے باز رکھو۔ دیکھو انہیں مثال دو کہ ہندو انگریز کی غلامی قبول کر لی ہے تو انہیں نوکریاں بھی مل رہی ہیں، انہیں سب کچھ مل رہا ہے، ان کے چولہے جل رہے ہیں، وہ آسودہ حال ہے، خوشحال ہیں، اور مسلمان جو ہے پریشان ہیں، تم کیا کرتے ہو جہاد اور آزادی لے کر؟ تو یہ سوچ انہوں نے مسلمانوں میں ڈالی، اور پھر جنگ آزادی کے جو ہمارے علماء کے ساتھ کیا گیا، ہمیں قسم لے لو آج تک ہمیں بھی نہیں پتہ تھا کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں علماء کو انگریزوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیا، سمندروں میں پھینکا، اور گروہ اور گروپس بنا کر انہیں اجتماعی طور پہ ان کو شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تک یہ بات پہنچنے ہی نہیں دی گئی ہے۔ ہم اپنے آج آپ سنیں، آج ہمارے بچے الحمدللہ کچھ ایسے ہیں، کم از کم میں اپنے بچوں کی تربیت یا میرے بچے جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ آج الحمدللہ میرا 10-12 سال کا جو پوتا ہے اس نے سیرت النبی پہ 12 سال کا ہے، سیرت النبی پہ 177 صفحے کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے اسلامی ہیروز جو ہیں خالد بن ولید، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، ان پہ بھی چھوٹے چھوٹے پمفلٹ خود لکھے ہیں انگریزی میں۔ وہ تحقیق اس عمر میں وہ تحقیق کر رہا ہے، تو اویکننگ تو ہے، کہیں کہیں شمعیں تو جل رہی ہیں، کہیں کہیں سے روشنی تو پھوٹ رہی ہے، لیکن یہ رنگ کب لائے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو ہم پہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے، اس فتنے سے آگاہ ہوں اور اس کے سدباب کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ ہم سے پوچھا جائے گا ہم کیوں غلامی کی موت مرنا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی کبھی دل اتنا تنگ پڑتا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ یہ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، لیکن اس مٹی میں اور وہ تاثیر ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے اس کو۔ لیکن جب یہ غلامی کی طرف دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں شعور ہی نہیں ہے، کھرے کھوٹے میں تمیز ہی نہیں ہے، یہ وہ نظام ہے جس کے یہ اثرات ہیں کہ ہم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی چھین لی گئی ہیں۔ ہماری سوچ اور فکر بھی انہی کی طرح ہے جنہوں نے یہ ہمیں نظام دیا ہوا ہے۔ یہ اس نظام کا گند ہے، یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اور یہ نظام چلانے والے کون ہیں؟ انہی کے تربیت یافتہ، انہی کے پٹھو ہیں جو اس ملک میں یہ نظام چلا رہے ہیں، جو کہ کرپٹ نظام ہے، غلیظ نظام ہے، غلط نظام ہے، اور اس کا خمیازہ ہم پوری قوم بھگت رہی ہے، پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں اور میرا اس پہ پورا یقین ہے کہ اس قوم کو جو سزا مل رہی ہے، نظریہ پاکستان سے انحراف کی بنا پر اس قوم کو سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا، غیر کا نظریہ اپنا لیا، غیر کا نظام اپنا لیا، تو یار آپ سوچنے کا مقام ہے، ہو مسلمان اور اپنی نبی کے ساتھ نہ کھڑا ہو۔ یہ غور طلب بات ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نبی کو اپنا نبی مانتا ہے، لیکن اپنی نبی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ کھڑا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ نبی کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، الہادی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، دشمنان دین و ملت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرے دشمن ہیں،
پھر بھی دشمنوں کی پناہ لیتا ہے، ان کی اوٹ لیتا ہے، اپنی نبی کی طرف نہیں آتا، اپنے رب کی طرف نہیں آتا. کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا. اور پھر بھی دعویٰ ہے مسلمانی کا. پھر مسلمانی کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ جس کے ساتھ کھڑا ہو گیا انہی کے ساتھ اس کا انجام بھی ہوگا. آج جو ہے ہم مکمل طور پہ الہاد کے ساتھ کھڑے ہیں، استبدادی ظالم قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے ہم چوں نہیں کرتے. ہماری اسمبلیوں کو وہ چلاتے ہیں، ہمارے حکومتیں وہ بناتے اور گراتے ہیں. ہمیں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنا قانون نافذ کر سکیں. 70 75 76 سال ہو گئے ہیں، ہم آج تک اپنے ملک میں اپنا نظام نہیں لا سکے ہیں، بلکہ اب تو اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے. اور یہ علماء کرام کا تھا قوم کو جگانا، قوم کی تربیت کرنا. جب وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، چوروں کے ساتھ، ٹھگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. علماء کا کردار آپ کے سامنے ہے. میں کل بھی یہ کہتا تھا، آج بھی یہ میں کہتا ہوں، اور یہی میرے اس پہ بات پہ یقین ہے کہ جو بگاڑ، موجودہ بگاڑ ہے امت میں اور پاکستان میں، اس کی ذمہ داری کلی طور پہ علماء اور صوفیاء پر عائد ہوتی ہے. اگر یہ جاگتے ہوتے، اگر یہ موقع کی نزاکت کو سمجھتے، اگر یہ باطل قوتوں کی منصوبہ بندی جب سمجھتے تھے، پھر کیوں نہیں سامنے آیا اور کیوں نہیں تربیت کی اپنی قوم کی؟ تو جو خرابی آئی ہے، جو تباہی ہوئی ہے، اس کی ذمہ داری انہیں قبول کرنی چاہیے. بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے. سچ کڑوا ہوتا ہے، بات سچی ہے کہ یہ امت کی رہنمائی کرنے میں ناکام ہوئی ہے. انہوں نے دین کو مسکین کیا ہے، دین کو لولا لنگڑا کیا ہے. ساری عبادات پہ بات کرتے ہیں، جہاد کی بات نہیں کرتے، آزادی کی بات نہیں کرتے، دین کی حکمرانی کی بات نہیں کرتے، شریعت کے نفاذ کی بات نہیں کرتے، اور دین کے عملی پہلو کی طرف خیال ہی نہیں کرتے. جو اصل ہماری زندگی ہے، جو اصل ہمارا نظام ہے، اسلام ایک نظام ہے جو کہ اللہ نے بھیجا ہے مسلمانوں کے لیے اور میرے نبی نے نافذ کیا. آج مسلمان ان سے انحراف کر کے، اسے منہ موڑ کے، اس نظام سے کافروں کا نظام اپنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسے شرم نہیں آتی ہے، اس میں غیرت نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے. تو یہ علماء کا کام تھا تربیت کرنا، امت کی، قوم کی تربیت کرنا، ان کو لیڈ کرنا، ان کی قیادت کرنا، ان کی امامت کرنا. لیکن انہوں نے بجائے اپنا اصل فریضہ، آج یہ انہوں نے مسکینی رویہ اختیار کیا ہوا ہے. مسجد کمیٹی کے رحم و کرم پہ ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، اور حق بات کہنے سے گھبراتے ہیں، سچ نہیں بولتے ہیں کہ کوئی ناراض ہو جائے گا. کوئی کہتے ہیں نہیں ہماری تبلیغ رک جائے گی اگر ہم نے کوئی کڑوی بات کر دی یا سچی بات کر دی. تو سچ کو، اور علماء کا یہی تو وصف ہوتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتا ہے، تمیز کرنے کے بعد پھر سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پاس شعور ہے، اس کے پاس دین کی سمجھ ہے، وہ مصلح رسول کا وارث ہے. اسے اہمیت، اس کو پتہ ہے کسی کیا اہمیت ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے معاملہ کہ علماء جو ہے وہ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ آپ مسئلہ پوچھو تو مسئلہ زبانی بتا دیں گے کہ سچ تو یہ ہے، لیکن کہو نا کہ لکھ کے دے دو تو کہیں گے نہیں لکھ کے تو نہیں دیتے ہیں، ہمیں پولیس پکڑ لے گی، ہم پہ پرچہ ہو جائے گا، ہم لکھ کے نہیں دیتے ہیں. اور اسی لیے جب بات ختم نبوت کی ہوتی ہے، جب بات ناموس رسالت کی ہوتی ہے، جب بات دین کے نفاذ کی ہوتی ہے تو سامنے نہیں آتے. اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے، کوئی نعرہ مستانہ بلند کرتا ہے، تو چاہیے تو یہ کہ سارے ایک جگہ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں،
شکر کرے کہ کوئی تو آیا جس نے نعرہ لگایا ہے، جس نے ہمیں صحیح نقشہ پیش کیا ہے، اس کو مضبوط کریں۔ اس کی جڑیں کاٹتے ہیں، اس پہ چھریاں چلاتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، تو پھر بات کیسے بنے گی؟ جب خود رہنما ہی راہزن بن جائیں، جب رہنما ہی ڈاکو بن جائیں یا ڈاکوؤں سے مل جائیں۔ زرداری کون ہے؟ یہ شریف خاندان کون ہے؟ یہ دوسرے کیا دن رات جھوٹ 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 نہیں کھیلتے؟ یہ یو ٹرن وہ یو ٹرن، سارے جھوٹے مکار لوگ ہیں، سب دھوکہ دیتے ہیں قوم کو۔ سب ایک ہی ان کا مشن ہے کہ قوم کو دھوکہ دو، سچ مت بتاؤ قوم کو۔ اس بات پہ یہ سارے متفق ہیں، کیونکہ سارے جھوٹے ہیں تو ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، اور یہی آپس میں انہوں نے باریاں لگا رکھی ہیں۔ کوئی اس نظام میں شریف آدمی سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ کسی سچے مسلمان کو، کسی پرہیزگار یا متقی مسلمان کو یہ آگے نظام نہیں آنے دیتا۔ میں نے بارہا ہی عرض کی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان چاہے جتنی مرضی ووٹ لے جائے، لیکن یہ جو ارادی قوتیں ہیں یہ کبھی بھی ہمیں اسمبلی تک نہیں پہنچنے دیں گی، تا وقت کہ ایبسولوٹ میجارٹی اور پوری عوام، پورا پاکستان کھڑا ہو جائے نظریہ پاکستان کی خاطر کہ جب ہم اپنے نظریے پہ عمل کریں گے تو بات بنتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوتا ہوں، آج ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں جو فتنہ در فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اور دین پڑھا نہیں ہے، علماء کی صحبت میں نہیں رہے ہیں، لیکن اتنی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علماء مدرسے اور مسجدیں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے اب انہوں نے متبادل سوچنا شروع کر دیا ہے علماء کو سائیڈ ٹریک کرنے کے لیے کہ علماء ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈے کی قسم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے پھر بھی ذمہ داری علماء کی ہی ہے، آج بھی اور کل بھی۔ اگر قوم کی قیادت کرنی ہے تو جب بھی کوئی قیادت کرے گا اس کو عالم دین ہی کر سکتا ہے، ایک جو دین کا عالم نہیں وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج یہ سوچ عام ہو رہی ہے کہ علماء اپنے فرائض ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے ان کا متبادل سوچ رہے ہیں کہ جوانوں کو تیار کیا جائے، نئی نسل کو تیار کیا جائے دین کے لیے۔ بھائی دین کے لیے نوجوانوں کو علماء ہی تیار کرتے ہیں۔ ابھی جس آدمی نے دین نہیں پڑھا اس کی شکل و شباہت ہی عالموں والی یا دین والی نہیں ہے، شباہت تو اس کی اسی انگریزوں کی طرح ہی ہے، نہ سنت رسول ہے نہ اس کا کوئی اور رویے، لیکن وہ بات کرتا ہے، یعنی انقلابی باتیں کرتا ہے اور قوم کی بات کرتا ہے، ملت کی بات کرتا ہے، نظریوں کی بات کرتا ہے۔ بھائی یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ بھائی اس بات پہ علماء کو مضبوط کرو، علماء کو باہر نکالو، علماء نکلیں باہر، خود احساس کریں کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم ہی وارث ہیں ملک کے، ہم ہی وارث ہیں عوام کے، ہم ہی نے یہ کام کرنا ہے۔ اپنی کوتاہی کو بھی قبول کریں کہ آج تک اگر ہم نہیں کر سکیں تو ہماری کوتاہی ہے، قوم سے معافی مانگیں اور اس کے بعد سامنے آئیں اور قیادت کریں۔ کل بھی علماء وارث تھے، آج بھی وارث ہیں، اور آنے والے کل میں بھی قوم اور ملت کے وارث علماء ہی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج کے اس عید کے موقع پہ بس یہی پیغام ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنی نسل کی حفاظت کرو، اور اپنے دین کی حفاظت کرو، اور آپ پہ لازم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر اپنا دین لاگو کرو اور مکمل طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی غلامی اختیار کرو، اور عہد کرو اس دن کی نسبت سے کہ ہم کوئی ایسے غلط کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ناراض ہو، ہم وہ کام نہیں کریں گے، اور چاہے اس میں ہماری جان بھی جاتی ہے جائے،
اور ہم اپنے بچوں کو ہم دین کی تعلیم دیں گے، دنیا کی بھی تعلیم دیں گے، دین کی بھی تعلیم دیں گے، لیکن اولیت دین کی تعلیم کو دو۔ اصل کردار دین سے بنتا ہے، اصل سوچ جو دین دیتا ہے، اصل فکر جو ہے وہ دین عطا کرتا ہے، اصل جو خدا شناسی یا مصطفیٰ شناسی ہے وہ دین سے آتی ہے، دین سے باہر نہیں آتی، دنیاوی علم پڑھنے سے نہیں آتی۔ دنیاوی علم تو آپ کو کسی حد تک دور کر دیتا ہے دینی معاملات سے، اور آپ ان کو ترجیح دیتے ہو، لیکن کیونکہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے اور اسلام عمل کا نام ہے، تو دنیا کے لیے علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن بنیادی علم جو ہے وہ دین کا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کراؤ، یا وہاں پہ داخل کراؤ جہاں پہ دین کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیا کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس لیے اس مشکل وقت سے نکلو، اور غزہ اور فلسطین کی آج جگہ جگہ اس کی بات ہوتی ہے، لیکن کتنی بے حسی ہے اور کتنی بے حمیتی ہے ہمارے حکمرانوں کی بھی اور اجتماعی طور پہ سارے مسلمانوں کی، کہ ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، صرف زبانی کلامی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا حساب ہمیں دینا ہوگا، ان حکمرانوں کو بھی دینا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اللہ پاک جو ایمان کی دولت دے، اور اپنے بچوں کی درست تربیت کریں، اپنے گھر والوں کی تربیت کریں۔ دیکھو اگر ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ وہ ہماری اب سوچ کا حصہ بن چکی ہیں، ہمارے کردار کا حصہ بن چکی ہیں۔ جب میں کسی بچی کو جین پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں، چھوٹی بچی ہے، 2 سال کی بچی ہے، مشکل سے چلتی ہے، تو اسے جین پہنائی ہوئی ہوتی ہے، اور لباس بھی وہ جو جیسے کس کی کاپی کر رہے ہیں، انگریز کی، اس بال شال کٹوا کے اور اس کو وہ گڑیا بناتے ہیں، اور پھر اس کی بڑا اس پہ مان کرتے ہیں، نخرے کرتے ہیں۔ وہ تم کیا کر رہے ہو؟ کل یہ بچی جب جوان ہوگی، اس کے ذہن میں کیا، آپ کیا گھسیڑ رہے ہو؟ آپ تو اپنی بچی کو تباہ کر رہے ہو۔ جب یہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، تو یہ تو جین ہی پہنے گی، یہ تو فاشا لباس ہی پہنے گی۔ تو ماں باپ کا کام ہے کہ یہ لاڈ پیار نہیں ہے، یہ بگاڑ ہے۔ اپنے بچوں کو نہ بگاڑیں، بچیوں کو نہ بگاڑیں، اس لیے ان کی شروع سے تربیت جو اسلامی جو طرز ہے، طرز حیات ہے، اس کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت دے، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں کچھ سمجھ سکے یا ان میں وہ خیال کر سکے۔ الحمدللہ بعض جگہ ابھی ہے لوگوں میں، آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں کہ بڑی خوشی ہوتی ہے، کئی فیملیز کافی فکر مند ہیں اس معاملے میں، اور وہ ابھی اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیجنے کی بجائے اپنے گھر میں ہوم ایجوکیشن شروع کر رکھی ہے، وہ گھر میں تربیت کر رہے ہیں، کہ سکولوں کا وہ ماحول نہیں ہے، کالجز کا اور یونیورسٹیز کا وہ ماحول نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو ادھر بھیجا جائے۔ جو بھی بھیجتا ہے تو وہاں بچے برباد ہو جاتے ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی برباد ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ سوچ عام ہو رہی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں خود بچوں کو تعلیم دو، اور وہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے۔ کم از کم میں دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، تو وہ اپنے دن رات اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اور مکمل اسلامی ماحول میں کر رہے ہیں، مکمل طور پہ انہیں ہر طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو یہ دنیاوی سوچ یا دنیاوی جو اثر ہے اس سے دور رہے، اور ان کو اسلامی ماحول دے رہے ہیں اپنے گھر میں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔